Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما جنتك ونارك، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو آج کی اس مبارک دن میں، مبارک مجلس میں، محفل میں شامل ہونے کی، دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم اور آپ وعظ و نصیحت اور تقریر سے ہماری غرض اور ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، اس لیے کہ نیتوں کے مطابق ثمرات ملتے ہیں، اس کا پھل ملا کرتا ہے۔ جیسا ہمارا نیت ہوگا، ہماری نیت ہوگی، ویسا ہی ہم کو پھل ملیں گے۔ کالی کملی والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دور حاضر کے زمانے میں تقریر سننے والے یا جلسے میں، اجتماع میں جانے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے جو صرف مجلس کے اندر، محفل کے اندر اس وجہ سے جاتا ہے تاکہ وہ مجلس کی زیب و زینت، رنگ و رونق اور شان و شوکت کو دیکھے، سامعین کی تعداد کو دیکھے، کھانے پینے کے سامان کو دیکھے، واعظ و نصیحت کرنے والے کے
باتوں کو دیکھے، ان کی تقریر، ان کی واعظ و نصیحت لچے دار ہے یا نہیں۔ مولانا آگے فرماتے ہیں دوسرا قسم کا وہ لوگ ہوتا ہے جو اس وجہ سے، اس مقصد سے مجلس کے اندر، محفل کے اندر، دینی درسگاہوں کے اندر جاتا ہے تاکہ وہ دیکھے جائے اور وہ واعظ و نصیحت سنے، بیانوں کو سنے، اس وجہ سے کہ اس کو ثواب ملے گا، یعنی حصول ثواب کی نیت سے وہ مجلس کے اندر آتے ہیں۔ اور تیسرا قسم کا وہ لوگ ہوتا ہے جو اس مقصد کے لیے کسی محفل کے اندر، مجلس کے اندر جاتے ہیں اور وہ وہاں جا کر غور و فکر سے بیان کو، واعظ و نصیحت کو سنتے ہیں، اس کے بعد وہ سن کر اپنے نفس کا موازنہ کرتے ہیں۔ اگر وہ جو بیان میں بات کہی جا رہی ہے، اگر وہ اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اگر وہ چیزیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو وہ اسی وقت عزم مصمم کرتے ہیں، خود کا ارادہ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اس نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ سب سے آخری قسم کے جو لوگ ہیں وہ بہتر ہے، اس لیے کہ واعظ و نصیحت کا، تقریروں کا، اجتماع کا جو اصل مقصد ہوتا ہے انسان کی اصلاح ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس شخص کو، آخری درجے کے جو لوگ ہیں، اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، اصل مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے اور اس کو ثواب بھی مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا جمع ہونا، اکٹھا ہونا کسی مجلس کے اندر یہ نہیں، بلکہ آج ہم صرف اپنے اپنے نفس کے موازنہ کریں، اپنے اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھیں، اپنے نفس کے اوپر غور و فکر کریں، کیا ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق چل رہی ہے یا نہیں؟ کیا ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کی سنت ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں؟ بلکہ ہم یہ نہ دیکھیں یہ بیان کرنے والا، واعظ و نصیحت کرنے والا یہ کس کا لڑکا ہے، یہ لوکل کا ہے یا نہیں، یہ ہمارے مسلک کا ہے یا نہیں، یہ ہمارے جماعت کا ہے یا نہیں، یہ ہمارے منشا کا ہے یا نہیں۔ بلکہ ہمیں یہ نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ ہم یہ دیکھیں یہ جو بات کہہ رہا ہے کیا اس کی بات میں قرآن و حدیث پائی جا رہی ہے یا نہیں۔ بڑوں کا قول ہے، بڑے فرماتے ہیں انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، بیان کرنے والے کو تم یہ نہ دیکھو کہ ان کے اندر کتنی برائیاں ہیں، یہ جو بیان کر رہا ہے وہ اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں، ان کی جو بات ہے سریلی آواز ہے یا نہیں، لچے دار تقریر ہے یا نہیں، بلکہ تم یہ دیکھو وہ بات کہہ کیا رہا ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق بیان کر رہا ہے تو اس پر ہم عمل کریں۔ میرے بھائیو، آئیے ہم اب اپنے اصل مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر آ رہا ہوں جو بہت ہی کم بیان کیا جاتا ہے، جس کی آج ہمیں ضرورت بھی ہے۔ معاشرے کے اندر وہ بہت زیادہ برائیاں عام ہے، اس سے میری مراد حقوق الوالدین ہے۔ قرآن کریم کے اندر میں اللہ انسانوں کو تاکید فرما رہے ہیں، اے میرے بندے، تم اپنے پرورش کرنے والے، پیدا کرنے والے، رزق دینے والے رب کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کے حکموں کو مانو۔ پھر میرے اللہ نے آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کی بھی اطاعت کرو، ان کے حکموں کو مانو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے بھائیو، جب بھی میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے حقوق کو بیان فرمایا، وہی پر والدین کے حقوق کو بھی ظاہر کیا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے انسان، جب تمہارے دونوں یعنی ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم کے سامنے اف تک مت کہنا
تم ان کے سامنے جھڑکنا تک نہیں بلکہ ان کے سامنے اطاعت و فرمانبرداری اس کی کرنا، اس کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے مولا میرے والدین کو رحم فرما جیسا کہ اس نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ آگے میں اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، اے میرے بندے اپنے رب کا شکر گزار اور اپنے والدین کا احسان مند رکھ، اس لیے کہ وہ ہر طرح کی پریشانیاں تمہاری پرورش کے لیے سہتے ہیں۔ تمہاری ماں ہر طرح کی پریشانیوں کو اپنے اندر وہ سموتی ہے۔ جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو حمل کے زمانے سے لے کر ولادت تک میرے بھائیو ماں کو کیسی کیسی تکلیف ہوتی ہے تمہیں نہیں معلوم۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کا وہ پیخانہ پیشاب صاف کرتی ہے، آپ کو اپنا دودھ پلاتی ہے، دودھ کی شکل میں وہ اپنا خون آپ کو پلاتی ہے اور ساری کی ساری مصیبتوں کو وہ خوش ہو کر آپ کی مصیبتوں کو وہ سہ لیتی ہے، پریشانیوں کو وہ سہ لیتی ہے، آپ کی خوشی کے لیے اپنی جان مال ساری کی ساری چیزوں کو وہ قربان کر دیتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ میرے بھائیو ماں کی ہمیں بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ ماں کی عزت زیادہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ کتابوں کے اندر آتا ہے ماں بہت زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ الام الشفیقۃ البر بولدها الرفیقۃ ووضعته کرہا، صالح ماں شفیق ماں اپنی ماں بچے پر بہت زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے وہ ہر طرح کی پریشانیاں سہتی ہے، کبھی بھی پیٹ بھر کر وہ کھانا نہیں کھاتی، کبھی بھی پیٹ بھر کر وہ پانی نہیں پیتی، ڈاکٹر ان کو کہتی ہے یہ نہ کھاؤ، گرم چیز نہ کھاؤ، وہ نہیں کھاتی ہے۔ 10 قدم چلنا ان کا مشکل ہو جاتا ہے، وہ چل نہیں پاتی۔ ووضعته حملته کرہا، اور اللہ اکبر جب بچے جننے کا وقت آتا ہے ماں کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جس کا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی تکلیف وہی محسوس کر سکتے ہیں جن کو کوئی اولاد ہو، ایسی ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہر طرح کی وہ پریشانیاں سہتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ کی ساری مصیبتیں وہ جھیلتی ہیں، رات کو رات نہیں سمجھتی، دن کو دن نہیں آپ کے والدین سمجھتے، رات بھر جاگ کر آپ کے لیے آپ کے والدین گزار دیتے ہیں۔ آپ کی خوشی کے لیے کبھی بھی وہ خوش نہیں ہوئے، آپ کو خوش رکھنے کے لیے انہوں نے ساری کی ساری مصیبتوں کو اپنے سروں پر اٹھا لیا۔ آپ کو اچھا پہنانے کے لیے انہوں نے کبھی بھی اچھا کپڑا نہیں پہنا، آپ کو اچھا کھلانے کے لیے کبھی بھی انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، آپ کو اچھا کرنے کے لیے انہوں نے سارے کے سارے لوگوں کی بات کو سنا، گالی گلوچ کو سنا، لیکن سارے کی ساری چیزوں کو سہا اس لیے کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے بچپن میں جب آپ تھوڑا سا روتے تھے ان کا کلیجہ جل جاتا تھا، پریشانیوں سے ان کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا، کہیں میرا بچہ مرا نہ جائے۔ ہاں وہ موت تو عنقریب آنی ہے، لیکن یہ آپ کی پریشانی، رات میں رونا، آپ کا تکلیف ہونا ہزاروں شک ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دیتا تھا۔ لیکن وہ ماں باپ آپ کو کس طریقے سے پال جائے، لیکن جب آپ بڑے ہو گئے اس وقت بھی آپ کے ماں باپ نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، آپ کو پڑھانے لکھانے میں اسکولوں میں آپ کا ایڈمیشن کرایا، داخلہ کرایا، آپ کو پھر بھی نہیں چھوڑا، آپ کی اچھی تربیت دیے، جہاں کہیں بھی میرا بچہ جائے میرے بچے کی نام ہو، میرے بچے سے لوگ تربیت حاصل کرے، میرے بچے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اس طریقے سے آپ کے والدین نے آپ کے لیے پریشانیاں سہا، مصیبتوں کو جھیلا، لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے
جب اپنے پیڑ پر چلنا شروع کرتا ہے تو کچھ روپیہ کمانے کے وقت میں وہ آ جاتا ہے تو وہی بچہ اپنے والدین کو نہ جانے کیسے کیسے تکلیف دیتے ہیں، نہ جانے اپنے والدین کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ خدا میرے بھائیوں کچھ تو شرم کرو۔ قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر میں بیان فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ بچپن میں اپنے باپ کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے نہر پہ کسی جگہ پہ ایک کوا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا جان وہ سامنے جو کالی چیز نظر آ رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ ان کے والدین فرماتے ہیں بیٹا یہ کوا ہے۔ پھر وہ بچہ پوچھتا ہے کہ ابو جان یہ کیا کرتا ہے؟ تو اس کے جو والد ہوتے ہیں بہت اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کوا ہے، یہ کالا ہوتا ہے، یہ آسمان میں اڑتا ہے اور اڑ کر اپنے کھانے کو تلاش کرتا ہے۔ جب زمانے کی گردش نے سانس لیا، جب زمانہ چلا، جب باپ بوڑھے ہوتے ہیں، آخری وقت میں ہوتے ہیں، تو باپ کو بھی ایک ایسا ہی شک ہوتا ہے، سامنے کچھ کالا سا بیٹا ہوتا ہے۔ وہی بچے سے باپ پوچھتا ہے کہ بیٹا سامنے جو سامنے جو چیز ہے کالی جو نظر آ رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ بڈھا تجھے دکھ نہیں رہا یہ کوا ہے۔ میرے بھائیو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو اس والدین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ان کے والدین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تو نے سچ کہا، کاش مجھے بچپن کی باتیں یاد ہوتی تو آج مجھے یہ الفاظ تو نہ کہتا۔ ایک زمانہ تھا تو نے میرے سے پوچھا تھا کہ باپ میرے والد محترم ابو جان ابا یہ کیا ہے، میں نے تجھے اس کی ڈیٹیلز تفصیل بتائی تھی، لیکن آج تو کہہ رہا ہے بڈھا تجھے دکھ نہیں رہا۔ میرے بھائی خدا اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دو۔ اگر اپنے ماں باپ کو دکھ دیں گے آپ کتنے بڑا علامہ کیوں نہ بن جائیں، کتنے بڑے ولی اللہ کیوں نہ بن جائیں، شاید آپ کی تہجد کی کوئی نماز نہ چھوٹتی ہو، نہ آپ کی نماز قبول ہوگی، نہ آپ کا حج قبول ہوگا، نہ آپ کے روزے قبول ہوں گے، نہ آپ کی نفل قبول ہوگی، کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قبول نہیں فرمائیں گے اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا۔ ہاں مجھے نبی سے پوچھا گیا، میرے نبی سے پوچھا جاتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا میرے اللہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر میرے نبی سے پوچھا گیا اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ پھر میرے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کے بعد سب سے اچھا عمل میرے اللہ کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، ان کی باتوں کو ماننا۔ آگے میرے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ کبائر گناہ اکبر الکبائر میں سے سب سے بڑا گناہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ جب میرے نبی نے صحابہ کرام کے نزدیک یہ فرمائے تو صحابہ تعجب سے کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی شخص کیسے اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ دوسرے کے ماں باپ کو لڑائی میں یا ویسے ہی گالی گلوچ کریں گے، اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو گالی دیا جائے گا۔ میرے بھائی اس کی تو بات چھوڑو، لڑائی میں تو چھوڑو، آج ایسے ہی انسان ہم نے دیکھے ہیں، مسلمان دیکھے ہیں اپنے ماں باپ کے اوپر تھپڑ اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ماں کو مارتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گھروں سے دھکا دے کے باہر نکالتے ہیں، گالی دینے تو دور کی بات ہے۔ خدا را میرے بھائی شرم کرو، جس ماں نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رہ کر ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے آپ کے پیخانہ پیشاب صاف کر کے آپ کو پالا، لوگوں سے بھیک مانگ کر لوگوں کی گالیاں سہ کر کما کر آپ کی پرورش کی، آج کسی ماں باپ کو آپ نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے گزارتے ہیں۔
اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد جو اس کو عذاب ہوگا ہی، مرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دکھا دیں گے ماں باپ کو دکھ دینے کی سزا کیا ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے سامنے آئے، آ کر اپنے والد کی شکایت کیے میرے نبی کے سامنے کہ اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو والد ہیں، میرے جو ابا ہیں، میرا پیسہ، میرا مال میرے سے پوچھتا نہیں، خرچ کر دیتا ہے۔ حالانکہ شریعت میں ہے، اسلامی قوانین ہیں، اگر آپ کا بیٹا ہے، اس کی اپنی جائیداد ہے، اپنا پیسہ ہے، باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو پوچھے، اس سے اجازت لے کر پیسہ خرچ کرے۔ وہ صحابی نے تو بات تو صحیح کہی تھی، میں نبی سے شکایت کی، باپ اس نے کوئی غلط نہیں کیے۔ اپنے باپ کی شکایت کے میرے نبی نے جب سنا تو میرے نبی نے کہا اچھا اپنے والد کو بلا کے لاؤ۔ جب ان کے والد کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے نے اللہ کے نبی سے شکایت کی ہے، زبان سے نہیں دل ہی دل میں انہوں نے چند اشعار پڑھے، تو ان کے والد ابھی آئے نہیں تھے، میرے نبی کے پاس جبریل علیہ السلام پہلے آ گئے۔ جب وہ شخص آیا، وہ صحابی آئے، تو میرے نبی سے جبریل نے فرمایا اللہ کے رسول اس شخص سے آپ کہیے ان کا معاملہ تو بعد میں ہوگا، پہلے اس سے کہیے انہوں نے جو اپنے دل میں، زبان سے نہیں دل ہی دل میں جنہوں نے اشعار پڑھے ہیں درد میں، پہلے ان سے کہیے وہ اشعار سنائے، اس کے بعد یہ اپنا بات سنائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب وہ شخص آتا ہے تو بڑے میں آتے ہیں صحابی، میرے نبی فرماتے ہیں میرے بھائی تیرا بات، تیرا کیس تو بعد میں سنا جائے گا، پہلے تو وہ اشعار پڑھ جو تیرے زبان سے زیادہ نہیں ہوئے اور اللہ نے سن لیے ہیں، پہلے وہ اشعار تو سنا، اس کے بعد تیری بات سنی جائے گی۔ وہ صحابی کہتے ہیں، وہ بڑے میاں کہتے ہیں اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے تو زبان سے ایک کلمات ادا نہیں کیے، اپنے دل میں پڑھا ہے، لیکن آپ کے اللہ نے سن لیا۔ اس جیسے واقعات میں جب بھی دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، میرا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ذرا بتا تو صحیح تو نے ایسے کون سے اشعار پڑھے ہیں جس کو میں اللہ نے سن لیا ہے؟ میں اللہ نے کہا پہلے اس سے کہو وہ اشعار پڑھے۔ میرے بھائیو عربی کے چند اشعار وہ پڑھتے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، درد میں وہ صحابی کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا نا، میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، تیرے لیے جینا شروع کیا، جاگ کر تجھے سلایا، بھوکا رہ کر تجھے کھلایا، اپنا پھٹا پرانا کپڑا پہن کر، پھٹا کپڑا پہن کر تجھے نیا پہنایا، روکھی سوکھی کھا کر تجھے تر کھلایا، تیری ایک آہٹ مجھے تڑپا کے رکھ دیتی تھی، تیری ہلکی سی چنگاری میرے سینے کو چھلنی کر دیتی تھی، تیری ترقی کے لیے میں نے ساری حدوں کو پار کر دیا، بچپن میں تجھے گود میں اٹھا کے چلتا تھا، تجھے اپنے کندھے پہ بٹھا کے چلتا تھا، میں سوچتا تھا جب میں بڑے ہوں گا میرا بیٹا بھی میرے لاٹھی پکڑ کے مجھے لے کے چلے گا، اپنے گود میں اٹھا کے مجھے چلے گا۔ زمانے کی گردش میں میں اپنے ہڈیوں کا رس نچوڑتا گیا، تیرے ہڈیوں میں بڑھتا گیا، تو جوان ہو گیا، تیرے سروں کے بال کالے ہو گئے، میرے سروں کے بال جھڑ گئے، تو مجھے خیال آیا جس بچے کی میں نے اتنی اچھی پرورش کی ہے، یہ بچہ بڑھاپے پہ میرے بڑھاپے کی سہارا بنے گا، لاڈی بنے گا، لیکن ایک دم تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئی اور تو نے مجھے ایسا دیکھا جیسے میں تیرا باپ نہیں ہوں، میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا پڑوسی ہوں،
اچھا بیٹا اگر میں تیرا پڑوسی ہوں کم سے کم پڑوسی بھی تو اپنے پڑوسی کا حال معلوم کر لیا کرتا ہے، لیکن تو نے تو میرے ساتھ وہ بھی نہیں کیا۔ میرے بھائیوں ان کے جو نبی کے اشعار سے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اتنے اس اشعار کے اندر درد بھرے ہوئے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے نبی یہ جواب سن کر روتے روتے میرے نبی کے داڑھی آنسو سے بھر گئے، اس شخص کو اس صحابی کو گریبان لے کر کے پکڑا اور کھینچا اور کہا وقت دور ہو جا میری نظروں سے، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ میرے بھائی خدا را کیوں اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہو، کیوں اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرتے ہو؟ صحابی کا یہ حال ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جب انہوں نے صحابی کوئی ولی اللہ نہیں، صحابی کے بارے میں آتا ہے کوئی اللہ کا ولی کتنے بڑے علامہ کیوں نہ ہو، ایک صحابی کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے تو اس کا آخری وقت آیا زبان سے کلمات جاری نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے اپنی ماں سے معافی مانگا، لمبا واقعہ ہے، جب تک ان کی ماں نے اس کو معاف نہیں کیا وہ اللہ کو پیارے نہیں ہوئے۔ صحابی کے سامنے اللہ یہ کر رہا تو ہم میرے بھائی اس کھیت کے ملیے ہیں جو آج ہم اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو پر تھپڑ اٹھاتے ہیں۔ خدا را میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس سے اگر کوئی چیز آپ کے والدین آپ سے کہے تو آپ کو تک بھی نہ کہو، جائز چیز میں۔ خدا را میرے بھائیوں اپنے والدین کے ادب و احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ انشاءاللہ اس کی قلت کی وجہ سے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اپنے میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے موضوع پر ہی حقوق والدین کے موضوع پر بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سے پڑھے سنت پڑھیں۔